وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ جماعت میں لوگ کہاں کھڑے ہوں. بعض اوقات لوگ کم ہیں، زیادہ ہیں، تو لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ اور کھڑا ہونے کا مقام. اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان جدتہ ملیکہ، ان کی دادی ملیکہ نے دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دی رسول اللہ علیہ وسلم کو لطعام، کھانے کی، صنعتہ لہ، وہ انہوں نے تیار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آپ تشریف لائے. آپ انتہائی متواضع تھے اور صحابہ کی دعوت آپ قبول فرمایا کرتے تھے، چھوٹا ہو بڑا ہو. فاکل منہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کا کھانا کھایا. پھر آپ نے ان کو یہ ایک تحفہ دیا، فرمایا کہ قوموا، اٹھو تم، کھڑے ہو جاؤ، فلاصلی لکم، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں. ایسا آپ نے کیوں فرمایا؟ یہ نفل نماز ہے، یہ آپ نے ایک تحفہ ان کو دیا. ایک تو اس لیے کہ یعنی قریب سے بالکل میری نماز کو وہ دیکھیں اور نماز کو سیکھ لیں. دوسرا یہ کہ میری نماز، جہاں بھی نماز پڑھوں گا وہ جگہ باعث برکت ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمیز تھا. تو گھر کی برکت کے لیے اور اہل خانہ کی برکت کے لیے آپ نے فرمایا کہ اٹھو، ہم نماز پڑھتے ہیں اور میں جماعت کراتا ہوں. قال انس فرماتے ہیں فقمت الى حصیر لنا، میں بڑے شوق سے اٹھا ایک چٹائی کی طرف. ایک چٹائی ہمارے گھر میں رکھی ہوئی تھی، فاسود من طول ما لبس، بہت زیادہ وہ پڑے رہنے کی بنا پر وہ سیاہ پڑ چکی تھی، اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا. فنضحته بماء، اس پر میں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور اس کو صاف کیا تاکہ نبی علیہ السلام کے لیے صاف ستھری ہو جائے. فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر کھڑے ہوئے. وصففت انا والیتیم وراءہ، میں نے اور یتیم بچے نے، ایک یتیم بچہ ہمارے ساتھ تھا، میں نے اور یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف باندھی. والعجوز من ورائنا، اور بوڑھی عورت دادی ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی. یہ صف بندی تھی. معنی یہ اگر اس طرح کا موقع ہو کہ ایک شخص ہے، ساتھ دو افراد اور ہیں اور ایک خاتون بھی ہے، صف بندی کا طریقہ یہ ہے کہ امام آگے ہوگا اور وہ دو شخص پیچھے کھڑے ہوں گے اور عورت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی تیسری صف میں. امام آگے پہلی صف میں اور جو دو مقتدی ہیں وہ اس کے پیچھے اور خاتون ان کے پیچھے. یہ صف بندی کا طریقہ جب اس طرح کے افراد ہوں. فصلی اللہ علیہ رکعتین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائیں. ثم انصرف، پھر آپ ہمارے گھر سے تشریف لے گئے. آگے ایک اور واقعہ صحیح مسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ، یہ بھی انس کی روایت سے ہے لیکن واقعہ اور ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بہی، ان کو یعنی انس کو، وبأمی، ان کی والدہ کو، او خالد، یہ ان کی خالہ کو. ہمارے گھر تشریف لائے، گھر میں میں تھا، میری والدہ یا میری خالہ تھی، بس یہ 3 افراد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انس بن مالک تھے اور آپ کی والدہ یا خالہ تھی، یعنی 2 مرد اور 1 خاتون تھی. اب طریقہ کیا صف بندی کا؟ فرمایا کہ فاقامنی عن یمینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا ایک ہی صف میں. وہ اقام المرأة خلفنا، اور عورت کو پیچھے کھڑا کر لیا. ان عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ صف میں شریک نہیں ہو سکتی، خواہ بچہ ہی کیوں نہ. انس بن مالک بچے تھے، بچہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی عورت کی مرد کے ساتھ صف نہیں بن سکتی. تو جب یہ شکل ہو، افراد ایسے ہوں، 2 مرد اور 1 عورت ہے، تو پھر دونوں مرد ایک صف میں ساتھ کھڑے ہوں گے
اور خاتون پیچھے کھڑی ہوگی. یہ جو پیچھے واقعہ گزرا ہے پہلا واقعہ، اس امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کا وقت تھا. انہوں نے اس نماز کو چاشت کی نماز، چاشت کے 2 نفل قرار دی. واللہ اعلم. اور امام مقتضی فرماتے ہیں کہ جس یتیم بچے کا ذکر ہے اس کا نام زمیرہ ہے، اور یہ حسین ابن عبداللہ بن زمیرہ کا دادا ہے. یتیم بچے کا نام زبیرہ ہے. جی